اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل فل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ انسان کی بدنی بیماری سے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کا فکر کرتا ہے اور اس کے علاج کرانے کی ہر طرح کوشش کرتا ہے اور اس کے گھر والے بھی کرتے ہیں، دوست احباب بھی فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن بدنی بیماری سے بڑی بیماری اور بری بیماری روح کی بیماری ہے۔ بدن کی بیماری تو چاہے کیسی بھی ہو موت پر ختم ہو جائے گی، روح کی بیماری اگر موت سے پہلے اس کا علاج نہیں کرایا تو پھر اس کا علاج اللہ کا عذاب کرے گا، قبر کا عذاب اس کے روح کا بیماری کا علاج کرے گا، جہنم کا عذاب کرے گا۔ بدن کی بیماری موت پر ختم، اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں کہ اتنی کہ یہ کیوں تو نے علاج نہیں کرایا اس کا، حالانکہ بدن کا بھی حق ہے انسان کے اوپر اور بدن کی حفاظت کرنا بھی انسان کی ذمہ ہے، لیکن موت پر ختم ہو جائے گی بدنی بیماری۔ روح کی بیماری اگر موت سے پہلے علاج نہیں کرایا تو پھر اللہ کا عذاب اس کا علاج کرے گا، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، موت کی سختی۔ بہت ساری بیماریاں روح کی، ایک بیماری کا ذکر کریں گے آج جسے حسد کہتے ہیں۔ حسد بڑی بیماری ہے، بری بیماری ہے، بلکہ حسد کرنا حرام ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی دوسرے بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر، کوئی اچھی چیز دیکھ کر، کوئی دنیاوی دینی لحاظ سے کوئی اچھی نعمت دیکھ کر جلنا، چڑنا، کس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے کہ اللہ نے سب کو تقسیم کر دی، ہر چیز، مال تقسیم کر دیا، فلاں بندے کے پاس، فلاں بندی کے پاس اتنا رہے گا، عزت فلاں بندے فلاں بندی کے پاس اتنی رہے گی، سب کچھ تقسیم کر دیا خدا نے، لیکن پھر ہم یوں سوچیں، یوں دل میں خیال آوے اور یوں جلیں دل میں کہ اس کے پاس یہ بڑی زیادہ نعمت کیوں ہے، اس کے پاس مال زیادہ کیوں ہے، اس کے پاس عہدہ ڈگری بڑے کیوں ہیں، کوئی بھی نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یعنی اللہ کی تقسیم پر ناراض ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ بڑا مرض ہے، برا مرض ہے، اس کا علاج لازمی ہے۔ یاد رکھیں اگر موت سے پہلے اس کا علاج ہو گیا خوشی کی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ موت اسی حالت میں آ گئی، یہ اس مرض کا علاج نہیں ہوا، پھر اس کا علاج جہنم کی آگ کرے گی، کیونکہ حرام ہے یہ تو۔ بے شمار حدیث نبی کی اس بارے میں کہ حسد اتنا برا ہے، حسد تو نیکیوں کو ختم کر دینے والا ہے، لہٰذا حسد کا علاج کریں۔ یہ بتا دیا، حسد کہتے ہیں دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر، کوئی اچھائی دیکھ کر جلنا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے حسد کرنا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ فکر رہنا کہ اس کے پاس سے نعمت جاتی رہے، یہ نعمت ختم ہو جائے اس کے پاس سے۔ ہاں، جو کوئی ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم سے مال لیتا ہے، چھینتا ہے، اور پھر اللہ کی نافرمانیوں میں ہی خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں تو یہ سوچ لیں کہ اللہ کرے اس کے پاس سے یہ مال چلا جائے، کیونکہ تو ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، غریبوں کو ستا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں پیسے خرچ کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق اس سے پریشان ہے، تو پھر اس بارے میں تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ظلم کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو مال اس کا، یا جو نعمت اس کے پاس بڑی ہے اس نعمت کی وجہ سے یہ ظالم بن رہا ہے۔ مثلا مالدار ہے لیکن شراب خوری میں، زناکاری میں ہی مال کو اڑا رہا ہے، تو پھر دل میں آ جائے کہ اس کے پاس یہ مال چلا جانا چاہیے، تو اس میں تو کوئی بات نہیں، بلکہ ایسے انسان کے مال کی چھیننے کی تمنا نہیں رہی، اس کے گناہوں سے روکنے کی تمنا ہو گئی، اور گناہوں سے جب روکے گا جب اس کے پاس سے مال جائے،
لہٰذا چھیننے کی تمنا نہیں رہی، اسے حسد نہیں کہتے۔ لیکن اگر اب وہ برائی کو چھوڑ دے وے، پھر تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس سے کوئی مال چلا جائے، کوئی بھی نعمت چلی جائے، پھر تمنا نہیں رہنی چاہیے اگر وہ برائی کو چھوڑ دے وے تو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حسد تکبر، غرور کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یا عداوت، خباثت، اللہ کی نعمتوں میں بھی بخل کراتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو نہیں دیتا، اللہ بھی کسی کو کچھ نہ دے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے غبطہ کہ آدمی یوں سوچے کہ فلاں کے پاس اچھی نعمت ہے اور اچھی جگہ خرچ کرتا ہے، فلاں عزت ہے تو اس عزت کو بھی اچھی جگہ لگاتا ہے، مال ہے تو اس کو بھی اچھی جگہ لگاتا ہے، علم ہے تو اس کو بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے سکھلاتا ہے، دنیا نہیں کماتا اس سے۔ جو نعمت اس کے پاس اللہ کرے مجھے بھی وہ مل جائے، اس میں کوئی برائی نہیں کہ جائز نعمت اللہ تو نے فلاں کو دے رکھی، مجھے بھی دے دے، تو اس میں تو کوئی برائی نہیں، یہ تو جائز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ کوئی اچھی نعمت کی یوں سوچے اللہ تو نے فلاں کو دے رکھی ہے، مجھے بھی دے دے، لیکن اس کے پاس سے چھن جانے کی تمنا نہ ہو۔ کس کے پاس ہے تو چھنے پھر میرے پاس آئی، پھر یہ تو پھر حسد ہو گئی، یہ حسد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حسد دل کا مرض ہے، قلبی مرض ہے دل کا۔ ایک تو اس کا علاج علمی ہے اور ایک عملی ہے۔ علمی علاج تو یہ ہے جو حسد کر رہا ہے، یہ دوسروں کو جو نعمتوں کو دیکھ کر جل رہا ہے، چڑ رہا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو تو کوئی نقصان ہو نہیں رہا، مجھے نقصان ہو رہا ہے، میری نیکیاں جا رہی ہیں اور میں جل رہا ہوں، چڑ رہا ہوں، میرا دل پریشان رہتا ہے ہر وقت، یہ میرا نقصان ہے نقد کا۔ اور جس سے میں حسد کر رہا ہوں اس کا نقصان ہو نہیں رہا بلکہ اس کو نفع ہو رہا ہے، میری نیکیاں جا رہی ہیں۔ اور حسد کرنے والا جو حسد کر رہا ہے اس کا دین کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے۔ خوب سمجھ رہے ہیں، دنیا کا تو سیدھی سی بات، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دل کا سکون چھن گیا اسی سوچ وچار میں کہ کیسے اس کے پاس سے نعمت ختم ہو۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حاسد جو حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسی نیکیاں کو حسد کھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے غصہ کا سبب بن جاتا ہے یہ بندہ جو حسد کر رہا ہے کہ اللہ کے پاس تو بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی جس کو کچھ دیتا ہے وہ بندہ اسی کے ہی لائق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، جس بندے کو، جس مرد کو، جس عورت کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کے ہی لائق ہے۔ کسی کو عزت ملی ہے وہ عزت کے ہی لائق ہے، کسی کو مال ملا ہے وہ مال کے ہی لائق ہے، کسی کو عہدہ ڈگری ملا ہے، کسی کو اولاد ملی، کسی کو کچھ بھی ملا ہے وہ اسی کے ہی لائق ہے۔ ہم بھی اس جیسی صفات حاصل کر لیں اللہ ہمیں بھی دے دے گا، اور جیسے ہم ہیں ہم اسی کے لائق ہیں۔ یہ تو دین کا نقصان۔ دنیا کا نقصان یہ ہے حاسد آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے، فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ کس طرح جسے حسد کر رہا ہے اس کو غریبی آ جائے، کس طرح یہ بھکاری ہو جائے، کس طرح یہ برباد ہو جائے، بس اسی فکر میں یہ پریشان رہتا ہے، اس کا دل پریشان رہتا ہے ہر وقت۔ بلکہ ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ دشمن کو پتھر مارنا چاہتا ہے خود کے ہی لگ جاتا ہے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں خود ہی کا ہی نقصان کر رہا ہے، دنیا اور آخرت کا، دنیا کے بھی آخرت کا بھی۔ اور اگر کسی دینی کام پر حسد کریں، کسی عالم پر، حافظ پر، مفتی پر، کہ اس اور کسی متقی پر کہ اس کا تقوی ختم ہو جائے، اس کا علم ختم ہو جائے، اس کا حفظ ختم ہو جائے، تو یہ سب سے بدتر حسد ہے، سب سے برا حسد ہے کہ دینی کام اس کا ختم ہو جائے، دین اس کے اندر سے چلا جائے، یہ سب سے برا بدتر حسد ہے۔ اور عملی حسد کے علاج یہ تو علمی ہوا اب تک،
عملی یہ ہے بجائے اس کے کہ ہر وقت رات دن اس کے غم کے گھونٹ پینا پڑے کہ اس کو بربادی ہونی چاہیے، اس کو پریشانی آنی چاہیے، اس کا مال ختم ہونا چاہیے، جو بھی اس کے پاس نعمت وہ چلی جانی چاہیے، بجائے اس کے تو پھر بندہ کیا کرے کہ اس کی تعریف کرے، بھائی فلاں بندہ بہت اچھا ہے، فلاں مرد فلاں عورت بڑی اچھی ہے یار، اس کے پاس فلاں اچھی نعمت اللہ نے دی ہے، کیونکہ ایسے تو کوئی بندہ بندی ہے نہیں جس میں برائی نہیں اور جس میں کوئی بھلائی نہیں، ان کی بھلائیوں پر نظر کی جائے، ان کی بھلائیوں کو تعریف کی جائے، چند دن جب تعریف کریں گے تو پھر وہ بات جاتی رہے گی، کیونکہ جو زبان سے جو بات بولتے ہیں وہ دل پر اثر کرتی ہے، پکی بات ہے یہ۔ کیوں کرتے ہیں ہم اللہ کا ذکر، کیوں کرتے ہیں قرآن کی تلاوت، کیوں سنتے ہیں دین کی بات، رات دن جو بات کو زبان سے بولیں گے، کانوں سے سنیں گے، کیونکہ اب ایک بندے کی ہم نے برائی کی اپنی زبان سے، دوسرے کے سامنے جس کے سامنے برائی کر رہے ہیں وہ پھر الٹی برائی کرے گا، وہ ہم کان سنیں گے، تو یہ تو بات پک جائے گی۔ اب اگر ہم تعریف کر رہے ہیں اس کا اثر بھی ہمارے دل پہ پڑے گا، اور جس سے تعریف کر رہے ہیں وہ بھی بھائی ہاں بھائی اچھا ہے، وہ بھی تعریف کرنے لگے گا، تو وہ اثر پڑے گا۔ کچھ دن کریں گے ایسا، اس کے اندر سے جو دشمنی ہے ہماری، انشاءاللہ ہمارے دل میں سے اس کی دشمنی نکل جائے گی، دل کا اثر دل پہ پڑتا ہے، اس کے دل بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ ہے برا مادہ پسند نہیں کرتا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر، تو اس بات کو یقیناً برا سمجھے کہ میں برا ہوں، میرا دل گندا ہے، اور میرا دل دیکھو اللہ نے نعمت دی ہے، کس کو دی ہے، اس میں کیا اچھی اچھی صفات ہیں، اللہ نے دیکھ کر دی ہے، اللہ تعالیٰ دانا بینا ہے، اللہ جاننے والا ہے دلوں کو بھید کو، میرا دل کتنا گندا ہے، میں اس کی طرف سے برا گمان کر رہا ہوں کہ اس کے پاس نعمت جانی چاہیے، اس میں کیا بھلائی چھپی پڑی، اپنے دل کو برا سمجھے، یہ میرا دل برا ہے، میں برا ہوں اس لائن سے، اور اپنے دل کو سمجھائے کہ میرا دین برباد ہو رہا ہے، میں کیوں اپنے دین کو برباد کروں، یہ دل تو سمجھ۔ ہاں اب ہم دل کو برا کہہ رہے ہیں، اور اس کی کوئی برائی نہیں کر رہے کسی کے سامنے، زبان سے کوئی بات نہیں نکال رہے، اس کے سامنے بھی نہیں نکال رہے، اس کے پیچھے سے بھی نہیں نکال رہے، اب یہ دل کے اوپر ہے کہ دل ایک دشمن کو، ایک دل کے اندر فطرت ہے، دشمن کو دیکھ کر دل جلتا ہے، دوست کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، تو پھر اس اللہ کے حوالے کر دو، اللہ میرے بس کی تو دیکھ یہ ہے، میرے دل کو تو سمجھا دے، میرے دل کو تو پاک کر دے، میں کسی سے حسد نہیں کرتا، جس کو بھی جو تو نے نعمت دی ہے وہ تو نے دی ہے، تیری مرضی سے دی گئی ہے، اور تو نے کوئی اچھی صفات دیکھی ان کے اندر، اللہ میرے دل کو پاک صاف کر دے، اللہ سے دعا کریں۔ جب اتنا کر لیویں گے، زبان سے برائی نہیں کریں گے، کسی کے سامنے بھی نہیں، اس کے سامنے بھی نہیں، اپنے دل میں بھی برائی نہیں کریں گے، بس یوں کہیں گے اللہ جو میرے دل میں گندگی آ رہی ہے کسی کی طرف سے اس کو نکال دے، پھر انشاءاللہ گنہگار نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں اور بھی کچھ لکھا ہے، ہم نے بس موٹی موٹی بات جو ہمارے سمجھ میں آ جائیں وہ عرض کر دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے اگر کوئی چڑاوٹ کی کوئی بات ہے، زبان سے چڑاوٹ کی بات نہ اس کے سامنے نکالیں اور نہ کسی دوسروں کے سامنے نکالیں، اور اپنے دل میں جب یہ بات آئے تو اللہ سے معافی مانگیں، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، اور اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اس حالت میں اگر ہم دعا کر دیں اس کے لیے، یقین سمجھو وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے دے دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ جو اپنے بھائی کے لیے یہ مانگ رہا ہے اسے بھی یہ چیز عطا فرما دے۔ اسے تو ملے گی نہیں ملے گی خدا جانتا ہے، لیکن ہمیں ضرور مل جائے گی وہ چیز جب ہم حسد کر رہے ہوں، ہمیں اسی وقت ہم دعا کر لیں اللہ میرے اندر حسد نکال دے، جو اس کے اندر تو نے اچھائی دے رکھی ہے اس میں اور بڑھوتری کر دے۔ اگر وہ سیدھے راستے پر لگا رہا ہے اپنی تمام نعمتوں کو، جب ہے یہ بات، اور گندے راستے پر لگا رہا ہے شراب خوری میں، زنا خوری میں، ادھر ادھر میں، تو پھر ناک اونچی کرنے میں، پھر آدمی یہ دعا نہ مانگے کہ اللہ اس کی نعمت کو بڑھا، کیونکہ وہ تو گندے چیز میں لگا رہا ہے، گند میں لگا رہا ہے، اچھائی میں لگائے پھر دعا کریں۔ تو بہرحال یہ حسد برا مرض ہے، حسد سے اللہ سے معافی مانگے اللہ حسد کو میرے اندر سے نکال دے۔
حسد کو نکال دے، اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ اعمال نامے میں جب خدا دعاؤں کو دیکھے گا اللہ سے دعا مانگی ہے تو قیامت دن انشاءاللہ اس بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا۔ جب اعمال نامے میں ہمارے دعاؤں کو دیکھے گا اللہ، ہم نے تو دعا کی ہے، دل سے دعا کریں۔ یہ ہم عرض بھی شاید کر چکے ہیں پہلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دعا کے اول میں اور آخر میں درود شریف نہ ہو، وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ لہٰذا دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دعا کے اول آخر میں درود شریف نہ ہو، وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ درود شریف نہ پڑھ دیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں ہم ان روحانی بیماریوں کے بارے میں اور کچھ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ کتاب سے ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لے رہے ہیں جو تبلیغ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔